بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے بریف کیس کے بارے میں پوچھا تو اس نے صوفے کے پیچھے سے نکال کر مجھے دے دیا۔ نمبرز والا یہ بریف کیس سیدھے طریقے سے کھولنا ناممکن تھا۔ میں نے اپنے 2 نمبر کو بلایا۔ اس نے ٹرانسمیٹر ٹھیک کرنے والے اوزاروں سے اسے چند منٹ میں تالے توڑ کر رکھ دیا۔ اس میں 5 فائلز جن پر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا تھا کے علاوہ وہ ڈائری بھی تھی۔ میں نے ڈائری کھول کر دیکھی تو اس میں بھارت کی طرف سے پاکستان میں جاسوسی کرنے والوں اور ان کے ہمدردوں کے نام اور ایڈریس لکھے تھے۔ میں نام پڑھ رہا تھا تو میری حیرت اور دہشت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس ڈائری میں چند پاکستانی کلیدی سیاستدانوں، شاہی صنعتکاروں اور تجار کے نام بھی تھے جن کے متعلق پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان سے محبت کا دم بھرنے والے یہ اہم شخصیات پاکستان کے خلاف بھارت کے لیے جاسوسی کرتے تھے اور اس غداری کا کثیر معاوضہ فارن کرنسی کی صورت میں وصول کرتے تھے۔ اس ڈائری میں درج ناموں سے محسوس ہوتا تھا کہ بھارت نے پاکستان میں جاسوسوں کا بہت بڑا نیٹ ورک بنا رکھا تھا۔ شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جس میں بھارتی جاسوس نہ ہو۔ پشاور سے لے کر کراچی تک ہر بڑے شہر اور چھاونی میں ان کے کارندے موجود تھے اور ان میں وہ صنعت کار بھی شامل تھے جنہوں نے بینکوں سے بہت بڑے بڑے قرضے لے کر صنعتیں لگا رکھی تھیں، اور بیوروکریٹس بھی ان کے پے رول پر تھے جن کی قابلیت اور اتھارٹی کے پاکستان بھر میں چرچے تھے۔ ان سیاستدانوں کے نام بھی تھے جن کا قبلہ دہلی اور گاڈ فادر گاندھی تھا، اور وہ سیاستدان بھی تھے جو اپنے جلسوں میں پاکستان سے محبت اور اس کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کے دعوے کرتے تھے۔ سابقہ مشرقی پاکستان سکوت ڈھاکہ کے بعد اس بچے کھچے پاکستان میں آنے والے پلانٹڈ مسلمان اور مسلمانوں کے روپ میں بھارت کے تربیت یافتہ ہندو جاسوسوں کے نام اور ان کے کانٹیکٹ کے نام بھی درج تھے۔ میں تو حیران تھا کہ اتنے بڑے وسیع اور منظم نیٹ ورک کے ہوتے ہوئے پاکستان بھارت کے ہاتھوں سے بچا کیسا ہے۔ مختصر یہ کہ پاکستان کی حالت اس ڈائری کے مطابق سکوت ڈھاکہ کے 3 سال قبل کے مشرقی پاکستان کے عین مطابق تھی، جب اگرتلہ سازش کیس منظر عام پر آیا اور اس سازش میں ملوث غداروں کو قید سے چھڑوانے کے لیے پاکستان کے سبھی سیاسی لیڈر یک زبان ہو گئے تھے۔ ادنا سے لے کر اعلیٰ بیوروکریٹس کھلے عام پاکستان کے ختم ہونے کی باتیں کرتے تھے۔ اعلیٰ کاروباری حلقے اور صنعت کاروں نے حکومت سے عدم تعاون کر کے سول نافرمانی کی صورتحال پیدا کر دی تھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ لکھنے پر مجبور ہوں کہ پاکستان کی دفاعی جاسوسی ایجنسیاں بھی افواج پاکستان میں شامل ان بنگالی پاکستانیوں کی نشاندہی میں ناکام ہو چکی تھیں جنہوں نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھا کر آرمی، ایئر فورس اور نیوی میں کمیشن حاصل کیے تھے، اور پاکستان کے محافظوں کے بھیس میں وہ غداری کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کر رہے تھے۔ سن 71 کی پاک بھارت جنگ سے پہلے ہی بھارت کو پاکستان کے تمام دفاعی راز ان غداروں نے ہی پہنچا دیے تھے، اور ان غداروں کی وجہ سے ہی جنگ شروع ہوتے ہی بھارتی ایئر فورس نے پاکستان کے خفیہ اڈوں ایئر اسٹرائب، چکوال اور شور کوٹ کو نشانہ بنایا تھا، اور پاکستان نے انتہائی مجبوری کی حالت میں اپنی ایئر فورس کے جہاز ایران بھیج دیے تھے۔ بھارتی بمبار لڑاکا طیارے کراچی سے پشاور تک بلا روک ٹوک منڈلاتے رہتے تھے۔ انہی غداروں نے اس وقت پاکستان کی واحد آبدوز غازی کی بھی نشاندہی کی اور اسے بمبئی کے قریب بھارتی فریگیٹ طیاروں نے محاصرے میں لے کر ڈپیچ چارجر مار مار کر ڈبو دیا تھا، اور انہی غداروں نے خفیہ سگنل دے کر کروز جنگی جہاز خیبر کو بھارتی میزائل بورڈ کے میزائل کا نشانہ بنوایا تھا۔ خیبر جہاز 6 منٹ میں اپنے 700 سے زیادہ بحری افسروں اور جوانوں کے ساتھ ڈوب گیا تھا۔ اس جہاز کی زیر قیادت ایک فریگیٹ کے بنگالی کپتان نے اپنے ایک بنگالی وائرلیس آپریٹر کے ذریعے بھارتی نیوی کو سگنل دے کر نشاندہی کی تھی۔ خود اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، اور دنیا کو دکھانے کے لیے یہ جہاز بھارتی نیوی کی حراست میں وزیکا پٹم کی بندرگاہ پر بخیر و عافیت پہنچ گیا۔ مشرقی پاکستان میں
ایسٹ پاکستان رائلز کے علاوہ بنگالی پولیس نے بھی کھلے عام بغاوت کر کے مغربی پاکستان کے فوجی افسروں اور جوانوں کے بیوی بچوں تک کو بے دردی سے شہید کیا تھا۔ افواج پاکستان میں ایم عالم جیسے بنگالی محب وطن تو بہت کم ہی تھے، جبکہ غدار بنگالی جوان اور افسر ہزاروں کی تعداد میں تھے، جن کی غداری کے سیاہ کارنامے پاکستان کی تاریخ میں سیاہ الفاظ میں موجود رہیں گے۔ کھٹمنڈو نیپال میں پاکستان کا سفیر بنگالی تھا۔ اس نے پاکستانی سفارت خانے پر قبضہ کر کے اس پر بنگالی جھنڈا لہرا دیا تھا اور وائرلیس کی کوڈ اور ڈی کوڈ کی ڈائری بھی بھارت کے حوالے کر دی تھی۔ اس غدار کی وجہ سے پاکستان کے تمام خفیہ پیغامات کھلی کتاب بن گئے۔ پاکستان نے افراتفری کی حالت میں کھٹمنڈو میں ایک کرائے کے مکان میں اپنا سفارت خانہ کھولا اور نئے سفیر اور نئے عملے کے ساتھ مل کر نئی بنی ہوئی بک کوڈ اور ڈی کوڈ سے دنیا بھر سے اپنے سفارت خانوں کو کوڈ بھیجے۔ آج بھی جب میں کراچی میں آئے ہوئے بنگالیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت پاکستان کو ایسی کون سی مجبوری ہے جس کی وجہ سے ان بنگالیوں کے ان کے وطن واپسی نہیں بھیجی۔ اگر سعودی عرب اور خلیج فارس سے تمام غیر قانونی جانے والے پاکستانی، بنگالی اور انڈینز کو نکال دیا گیا ہے جو کہ صرف روزگار کے سلسلے میں وہاں گئے تھے، تو پاکستان میں ان غیر قانونی بنگلہ دیشیوں کو کیوں برداشت کیا جا رہا ہے؟ ایک مذہبی روایت ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، لیکن پاکستان کے مومن بار بار غداری کے ڈنگ سے ڈسے جانے کے باوجود اسی سوراخ میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ قارئین کرام سے معذرت خواہ ہوں کہ میں دشمن پاکستان کو خواہ وہ کسی بھی روپ میں ہو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی عادت کی وجہ سے میں کئی بار انتہائی خطرناک حالات میں گر گیا، جان کے لالے پڑ گئے، لیکن یہ عادت نہ چھوٹی کیونکہ یہ میرے خمیر میں ہے۔ بریف کیس میں دوسرے کاغذات اتنے اہم نہ تھے۔ میں نے نمبر 2 کو ڈائری کے ہر صفحے کی 2 کاپیاں بنانے کا کہا اور کمرے میں مالک مکان عبدالکریم اور میں رہ گئے۔ ڈیوڑی میں کور دینے کے لیے ساتھیوں کو بھی آرام کرنے کا کہہ دیا۔ یہ ڈائری تو میرے سینئر کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ تھی اور وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی اہم ڈائری ہمارے ہاتھ لگ جائے گی۔ اسی خوشی میں نے کمرے میں بے اعتنائی کے ماحول کو ختم کرنا چاہا۔ میں نے اٹھ کر پہلے عبدالکریم اور پھر نذیر کو گلے لگایا اور کہا کہ اس کمرے میں جو ہوا وہ میری سیکیورٹی کے پیش نظر ہوا تھا۔ اب جب کہ تمام غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں تو ہمیں مل کر آئندہ کے لائحہ عمل کے متعلق سوچنا چاہیے۔ عبدالکریم اور نذیر بھی مطمئن ہو چکے تھے۔ اتنی دیر میں صبح ہو گئی تھی اور نذیر کے گھر سے انڈوں، پراٹھوں اور چائے کا ناشتہ آ گیا۔ اب ہمارا فوری طور پر عمل عبدالکریم کی حفاظت کا بندوبست کرنا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ نہ صرف دہلی بلکہ پورے بھارت میں اس کی تلاش شروع ہو چکی ہوگی۔ اس کا ان حالات میں بھارت میں کسی جگہ بھی رہنا خطرے سے خالی نہ تھا اور اس کے پکڑے جانے کی صورت میں ہمارا مشن بھی خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ کم از کم 1 ہفتہ تو عبدالکریم میرے ساتھیوں کے ساتھ رہے اور کمرے سے بالکل باہر نہ نکلے۔ جب دہلی میں اس کی تلاش کی سرگرمی کم ہو جائے گی تو اسے دہلی میں موجود انڈر گراؤنڈ ہمدردوں کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ میں اس دوران ڈائری پاکستان بھجوا کر اپنے سینئر سے پرزور اپیل کروں گا کہ وہ عبدالکریم کو پاکستان بلوا کر اسے پاکستان کی شہریت دے دیں۔ مجھے یقین تھا کہ میری درخواست رد نہیں کی جائے گی۔ عبدالکریم نے بھی پاکستان جانے کی پرزور خواہش کی تھی۔ بھارت میں اس کا کوئی قریبی عزیز اور سرپرست نہیں تھا۔ فوج میں اس سے جو ذلت آمیز سلوک کیا جاتا تھا اس سے وہ بے دل ہو چکا تھا اور اب سب سے اہم ڈی ایم آئی کا فل رازوں سے بھرا بریف کیس اڑا کر لے جانے کی وجہ سے پکڑے جانے کی صورت میں ذلت آمیز موت اس کا مقدر بن چکی تھی۔ میں عبدالکریم کو لے کر اوپر ساتھیوں کے پاس گیا۔ ان کی رات بھی آنکھوں میں کٹی تھی۔ میں نے انہیں تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ عبدالکریم اب ان کے ساتھ رہے گا اور اسے کمرے سے باہر ہرگز نہ نکلنے دیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو علیحدگی میں کہا کہ بے شک عبدالکریم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، میں اسے بحفاظت پاکستان بھیجنے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن وہ عبدالکریم کی طرف سے ہمیشہ محتاط رہے۔ اس نے بغیر کسی انسینٹیو کے اتنا خطرناک کام کیا ہے، اس کی وجہ اس کی بیزاری اور حالات سے سمجھوتا نہ کرنے والی لا ابالی شخصیت ہے۔ بھارتی افسران کی گالیوں نے
چنگاری کو شعلہ بنا دیا ہے۔ اس صورتحال میں وہ یہاں بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے جو ہم سب کو مصیبت میں پھنسا سکتی ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایسا موقع ہی نہ آنے دیا جائے۔ اگر کبھی ایسا موقع بن جاتا ہے تو پھر خنجر سے اسے ہلاک کر دیا جائے۔ جس طرح ہم اپنے مشن کو اپنی زندگیوں پر ترجیح دیتے ہیں، ویسے ہی اپنے مشن کی حفاظت کے لیے کسی جان لینے میں بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، وہ عبد الکریم ہی کیوں نہ ہو۔ میرے ساتھیوں نے کہا، اس صورتحال میں کم از کم 2 ساتھی گھر میں موجود رہا کریں گے اور سیڑھیوں کے اوپر والے دروازے کو ہمیشہ قفل لگا کر رکھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عبد الکریم کو انڈر گراؤنڈ ہمدردوں کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے، ان کے پاس نہ تو کوئی مشن ہے اور نہ ہی وہ عبد الکریم کی حفاظت کر سکیں گے۔ ہم نے نہ صرف عبد الکریم کو گرفتاری سے بچانا ہے بلکہ ایک نامعلوم حراست میں بھی رکھنا ہے، اور اس کام کا میرے ساتھیوں نے خود ذمہ اٹھایا۔ میں نے ان کی تجاویز سے اتفاق کیا اور انہیں مزید ہدایت دے کر نذیر کے پاس چلا آیا اور کہا کہ حالات نے اچانک ایسا رخ اختیار کر لیا ہے کہ اب اسے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ کم از کم وہ 15 روز تک زیر زمین ساتھیوں سے بھی ملنے سے گریز کرے، گھر سے باہر بھی کم جائے، اور سامنے والے ہمسائے کی بیٹی سے کہے کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ کسی سے نہ کہے۔ اس پر مالک مکان نے بتایا کہ اس کا ہمسایہ تو خود انڈر گراؤنڈ لوگوں کا سرپرست ہے، اس کے گھر سے راز کی کوئی بات ہرگز باہر نہیں نکلے گی۔ اس سے فارغ ہو کر میں اپنے ہوٹل چلا آیا۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، سویا تو پھر شام ڈھلے ہی آنکھ کھلی۔ دوسرے روز میں نے شہر کا جائزہ لینے کا سوچا۔ بلا وجہ ٹیکسی میں گھومنا مناسب نہ تھا۔ میں اشوکا ہوٹل چلا گیا، وہاں سے ٹورسٹ بس میں نئی اور پرانی دہلی کے قابل دید مقامات کی سیر بھی کی اور شہر کے حالات کا جائزہ بھی لیا۔ ہر جگہ مخصوص لوگوں کی بھاگ دوڑ، خصوصاً پبلک مقامات اور مسلمانوں کے رہائشی علاقوں میں جگہ جگہ چیکنگ دیکھنے میں آئی تھی۔ قرول باغ خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ تو پوری طور پر حراست میں تھی۔ چاندنی چوک، لال قلعہ، قطب مینار، ہمایوں کا مقبرہ، سول لباس میں فوج اور پولیس ہر آنے جانے والے کی چیکنگ کر رہے تھے۔ انہیں عبد الکریم کے قدکاٹ، عمر اور حلیے کے متعلق بریف کیا گیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ عبد الکریم کے مشابہ رکھنے والے ہر شخص کو الگ لے جا کر پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ دہلی کی یہ حالت تقریباً 25 دن رہی۔ اس دوران ہمیں یشونت سے ڈاک ملتی رہی۔ بدھ کے روز پاکستان کے رابطہ کرنے پر پھر چیک پارٹ ملنے کی خبر اور معتبر کوریئر کو بھیجنے کا مختصر پیغام دیا۔ آئندہ اتوار کو پیغام ملا کہ گزشتہ ڈاک لینے والا کوریئر بدھ کو اسی مقام پر ملے گا۔ اس بار بدھ کو کیپٹن ارشد پہلے کی طرح ملا۔ میں نے ڈاک اور ڈائری اس کے حوالے کی اور اپنی ڈاک میں عبد الکریم کے متعلق مفصل لکھا، اسے پاکستان بلوانے کی اپیل کی۔ میں نے یہ بھی لکھا کہ جب تک عبد الکریم ہماری حفاظت میں ہے، ہم سب اور ہمارا مشن خطرے میں ہے، اور اس کی ہمہ وقت نگرانی کی وجہ سے میرے ساتھی آئندہ میرے ساتھ مشن میں کام کرنے سے قاصر ہیں، لہٰذا اسے فوری طور پر پاکستان بلایا جائے، ورنہ پاکستان کے مفاد کی خاطر اتنا بڑا کام کرنے والے کی زندگی کی ضمانت اور انعام دینے کے بجائے ہمیں اسے ہلاک کرنا پڑے گا۔ میری اس تحریر کا میرے سینئرز پر خاطر خواہ اثر ہوا اور عبد الکریم کو ہمارا مہمان بنے ہوئے تقریباً 18 دن بعد ہمارے کوریئر اسے بحفاظت پاکستان لے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی ہماری سیکرٹ ایجنسی نے اسے اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور انٹروگیشن کے تمام مراحل میں کلیئر ہونے کے بعد اسے اوکے کر دیا گیا اور اسے پاکستان کی شہریت دے دی گئی۔ کاروبار کے لیے 60,000 روپیہ بطور انعام دیا گیا۔ اس نے وہاں شادی کی اور آج بھی وہ پاکستان میں اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا ہے۔ جب تک عبد الکریم ہمارا مہمان رہا، ہماری جان گلے میں اٹکی رہی۔ یہی حال نذیر کا بھی تھا۔ بھارتی پولیس اور فوج نے دہلی سے باہر جانے والے سب راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی اور ہر آنے جانے والے کو چیکنگ کے تمام مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ جب کوریئر عبد الکریم کو لینے آئے تو ان لوگوں نے نقلی داڑھی، مونچھیں اور پگڑی کے ذریعے عبد الکریم کو مکمل سکھ بنا دیا تھا، اور میرے 2 ساتھی ان کو کور کرنے کے لیے ان کے ساتھ ٹرین میں سبز منڈی سے شاہدرہ اسٹیشن تک ساتھ گئے تھے۔ یہ مرحلہ بخیر و عافیت طے ہوا تو ہماری جان میں جان آئی۔ پاکستان سے ٹرانسمیٹر پر ان کے خیر سے پہنچنے کی خبر ملی تو اسی خوشی میں ہم نے اپنے گھر میں جشن منایا، جس میں نذیر اور اس کے سامنے والا ہمسایہ عارف نے بھی شرکت کی،
اور ان کے آئندہ مشن میں ان کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ عارف نے بتایا کہ اس کے انڈر کور لڑکے بہت تیز اور پھرتیلے ہیں، مگر انہیں اگر صحیح گائیڈ کیا جائے تو ان سے جو چاہے کام لیا جا سکتا ہے۔ جنوری 73 میں ان کا کوئی مشن تھا جس پر بات چیت ہوئی۔ میں نے انہیں کہا کہ عبدالکریم کی تلاش ابھی جاری ہے، بے شک اس میں پہلے والی شدت نہیں رہی، مگر سول لباس میں پولیس اور فوجی جوان مسلم اکثریت والے علاقوں میں نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ میرا اور میرے ساتھیوں کا مشاہدہ تھا۔ انہوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا اور میں نے عارف اور نذیر سے کہا کہ جب تک حالات نارمل نہیں ہو جاتے ہم کو احتیاطاً نئے افراد سے ملنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ جنوری ابھی بہت دور ہے اور ہمیں تیاری کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ پاکستان واپس پہنچنے پر میرے سینئرز نے بتایا کہ عبدالکریم کی مہیا کردہ ڈائری ملتے ہی انہوں نے اپنی مہیا کردہ فورس ان غداروں کی تلاش اور نگرانی میں لگا دی۔ نتیجتاً بھارتی جاسوسوں کے کئی گروپ ٹرانسمیٹر کے ساتھ پکڑے گئے اور جنہیں تفتیش کے ذریعے بھارت کو بھیجی گئی معلومات حاصل کرنے کے بعد شوٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملکی حالات لمبی تفتیش اور عدالتی کارروائیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ٹرانسمیٹر کا ملنا ہی غداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے اور غدار کی سزا ہمارے محکمے میں صرف موت ہے۔ اس ڈائری میں موجود افسران، نوکر شاہی، سیاستدان اور تجار کی بھی نگرانی کی گئی اور ثبوت اکٹھے کیے گئے اور اب غداروں کی گرفتاری عمل میں آئی۔ غدار بیوروکریٹس کو ملازمت سے برطرف کر کے لمبی سزائیں سنائی گئیں اور ان میں سب سے زیادہ برا حشر صنعت کاروں اور تجار غداروں کا ہوا، جن میں بعض نے خودکشی کر لی اور بعض کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا گیا۔ رہ گئے سیاستدان تو غدار سیاستدانوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ اس وقت برسر اقتدار سیاستدان بڑے بلند بانگ دعووں کے ساتھ اقتدار میں آئے تھے۔ ان کے وہ دعوے جب سراب ثابت ہوئے تو انہوں نے اپنی بقا کے لیے گرفتار سیاستدانوں سے گفت و شنید شروع کر دی۔ بہرحال اس وقت بھارت کا پاکستان میں موجود جاسوسی نیٹ ورک توڑ دیا گیا تھا۔ بھارت میں ہمارے گروپ کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ جب ہم بھارت میں داخل ہوئے تو ہمیں اپنے سینئرز کے احکامات کا لفظ بلفظ بجا آوری کا حکم دیا گیا تھا، اور اب حالت یہ تھی کہ ہماری غیر معمولی کامیابیوں نے ہمیں اعتماد کے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ ہمارے سینئرز ہمارے مشوروں پر عمل کرنے لگ گئے تھے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم تھا جس نے ہمیں منزل پر پہنچایا تھا۔